بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک ملحد شخص آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، تیرے عہد کے علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ضرور ہے۔ ان میں سے جو عالم و فاضل ہو یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے تاکہ میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بحث کروں اور ثابت کروں کہ دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت کے علماء میں بڑا نام اور افضل مقام تھا، لہٰذا ہارون الرشید نے آپ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا، اے مسلمانوں کے امام، آپ کو اطلاع ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، اور وہ آپ کو مناظرے کی دعوت دیتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، میں ظہر کے بعد آ جاؤں گا۔ خلیفہ کا پیغامبر آیا اور جو کچھ امام صاحب نے فرمایا اس کی اطلاع دے دی۔ خلیفہ نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور خلیفہ کے پاس آئے۔ ہارون الرشید نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو ساتھ لایا اور مقامی بلندی پر جگہ دی۔ سب امراء روسا دربار میں جمع ہو گئے۔ ملحد نے کہا، اے ابو حنیفہ، آپ نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ امام صاحب نے جواب دیا، مجھے ایک عجیب بات پیش آئی، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ یہ کہ میرا گھر دریائے دجلہ کا اس پار ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور دجلہ کے کنارے آیا تاکہ اسے عبور کروں۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک پرانی اور شکستہ کشتی دیکھی جس کے تختے بکھر چکے تھے۔ جو نہیں میری نگاہ اس پر پڑی، تختوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ پھر انہوں نے حرکت کی اور خود ہی اکٹھے ہو گئے۔ ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑ گیا اور بغیر کسی بڑی کے سالم کشتی خود بخود ہی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی پر بیٹھا اور وہ کشتی بغیر ملاح کے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگی۔ اس طرح میں نے دریا عبور کیا اور یہاں آ گیا۔ ملحد نے کہا، اے روسائے دربار، جو کچھ تمہارا امام و پیشوا اور تمہارا عہد کا افضل انسان کہہ رہا ہے اسے سنو۔ کیا تم نے ایسی جھوٹی بات کبھی سنی ہے؟ شکستہ کشتی بغیر کسی کاریگر کے خود بھی بنی ہے اور بغیر ملاح کے خود بخود کبھی چلی ہے، یہ تو محض جھوٹ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اے کافر مطلق، اگر کسی کاریگر یا بڑی کے بغیر کشتی از خود نہیں بن سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عظیم کائنات خود بخود وجود میں آ جائے؟ اور جب کسی ملاح کے بغیر کشتی خود نہیں چل سکتی تو یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی اس علمی بصیرت اور عجیب استدلال سے جہاں اور لوگوں کا ایمان پکا ہوا، وہاں وہ ملحد بھی دین بھی راہ راست پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کا دل سے قائل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔